السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام ہے۔ دوستو، ہمارا موقف ہے کہ صحیح البخاری میں اسرائیلی روایات پائی جاتی ہیں، اور یہ ہم نے پچھلی ویڈیوز میں ثابت کیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسرائیلی روایات بیان کرتے تھے۔ آج کی اس نشست میں، اس ویڈیو میں ہم ایک اور روایت کا ذکر کریں گے۔ اسکرین شاٹ تھوڑی دیر میں آپ کی اسکرین پہ چلے گا، جس کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام، اس روایت کو میں توہین سمجھتا ہوں نبی کی۔ کس طرح؟ دوستو، یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ اسرائیلی روایات بیان کرتے تھے۔ اس ویڈیو کے آخر میں بھی انشاءاللہ میں وہ اس ویڈیو کا لنک دوں گا، وہ بھی آپ دیکھیے گا۔ یہ روایات نہ امہات المومنین نے بیان کی، نہ خلفائے راشدین نے، نہ اور اصحاب نے جو کبار اصحاب تھے نبی علیہ السلام کے زیادہ قریب، کسی نے بھی یہ بیان نہیں کی سوائے ایک شخص ابو ہریرہ کے۔ اب وقت ضائع کیے بغیر روایت کی طرف آتے ہیں۔ اسکرین شاٹ آپ کی اسکرین پر چل رہا ہے۔ روایت کے مطابق ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی 60، بعض روایات کے مطابق 72، 72، بعض کے مطابق 90، 90، اور بعض روایات کے مطابق 100 کے قریب بیویاں تھیں، ہے نا۔ اچھا، آپ ایک دفعہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ ایک فرشتے نے آپ کو کہا کہ آپ انشاءاللہ کہو، آپ کہنا بھول گئے، انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اللہ کا پیغمبر کہنا بھول گیا۔ اس سے کیا ہوا؟ اس سے یہ ہوا کہ صرف ایک بیوی حاملہ ہوئی، اس نے بھی فوت ہوا بچہ پیدا کیا۔ دوستو، یہ روایت باطل ہے، یہ اسرائیلی روایت ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کعب الاخبار سے روایت کی ہے۔ یہ روایت عقلی دلیل کے خلاف بھی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ آپ کے والد صاحب نے، آپ کے فادر نے، ہے نا، آپ کے ابو جی، آپ کے ابا جی، انہوں نے گھر میں اعلان کیا ہو کہ بچوں آج رات میں تمہاری امی کے پاس جاؤں گا؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ یہ کبھی سنا کہ آپ کے چاچا نے کہا ہو میں آج رات چاچی کے پاس جاؤں گا، یا ماموں نے کہا ہو میں آج رات مامی کے پاس جاؤں گا؟ اللہ کے پیغمبر کے بارے میں پرسنل بات آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اعلان کیا کہ میں آج رات اپنی بیویوں کے پاس جاؤں گا۔ بھائی یہ کوئی بتانے کی چیز ہے؟ یہ تو پرسنل چیز ہے انسان کی، اور آپ اللہ کے پیغمبر پر بہتان باندھ رہے ہو، جھوٹ باندھ رہے ہو کہ اللہ کا پیغمبر اعلان کرتا پھر رہا ہے کہ آج رات میں مردانگی کا مظاہرہ کروں گا، آج سب کے پاس جاؤں گا۔ یہ کوئی بتانے کی چیز ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ لیکن اس اسرائیلی روایت میں، جس کو صحیح البخاری ماننے والے لوگ جو ہیں، جن کا عقیدہ ہے کہ صحیح بخاری کی ساری روایات صحیح ہیں، ان کے مطابق یہ روایت ٹھیک ہے، مطلب آپ نے بالکل پیغمبر نے ایسا کہا ہے ان کے مطابق، ہمارے مطابق نہیں۔ یہ جھوٹ ہے۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر سلیمان علیہ السلام پر بہتان باندھا گیا ہے، آپ پہ الزام لگایا گیا ہے کہ آپ اپنی پرسنل لائف لوگوں میں شیئر کرتے تھے، بتاتے تھے کہ میں آج رات بیویوں کے پاس جاؤں گا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو تمثیل دی، مثال دی، کبھی آپ نے سنا کہ آپ کے والد صاحب نے کہا ہو، یا آپ کے دادا جب وہ جوان تھے، ہیں، آپ کے والد صاحب نے کبھی سنا کہ آپ کے دادا نے کبھی کہا ہو، یا کسی، یا خود آپ نے کبھی اپنے بچوں سے کہا ہے کہ میں آج آپ کی ماما کے پاس جاؤں گا؟ نہیں نا۔ اللہ کے پیغمبر کے بارے میں اس طرح تصور رکھنا کہ وہ لوگوں میں اعلان کر رہا ہے کہ میں سب کے پاس جاؤں گا، کتنی بری اور کتنی توہین آمیز بات ہے نا۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کا بڑا رتبہ تھا۔ یہ میرے ہاتھ میں قرآن شریف ہے، آپ کھولیں گے سورہ انبیاء آیت نمبر 79۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھا دیا اور دونوں کو حکومت
اور علم عطا کیا. حضرت داؤد علیہ السلام اور اللہ کے جلیل القدر پیغمبر سلیمان علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. جس شخص کو اللہ کہہ رہا ہے میں نے اس کو علم دیا, اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ بغیر تحقیق کے اس طرح کی کوئی انسان بات کر سکتا ہے؟ جس کو اللہ نے علم دیا ہے وہ بے علمی بات کس طرح کر سکتا ہے, وہ بھی لوگوں میں, کہ اپنی پرسنل لائف شیئر کرے کہ میں آج رات یہ والا کام کرنے والا ہوں. لیکن جن لوگوں کا عقیدہ ہے کہ صحیح بخاری کی ساری روایات ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں نہیں اللہ کے پیغمبر نے پرسنل بات شیئر کی ہے. بتائیں, اچھا یہ جو مانتے ہیں نا کہ پرسنل بات شیئر کی ہے, ان سے آپ پوچھیں کبھی آپ نے اپنی پرسنل بات شیئر کی ہے کہ میں آج اپنی اہلیہ کے پاس جاؤں گا؟ خود نہیں کرتے, اللہ کے پیغمبر پہ الزام لگاتے ہیں. بتائیں. سورہ نمل آیت نمبر 16. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ. اور سلیمان داؤد کا جانشین ہوا اور کہا کہ اے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائیں گی اور ہر چیز میں سے ہم کو علم عطا ہوا. ہر چیز کا علم اللہ پاک نے دیا. لیکن افسوس بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے انبیاء کا تمسخر اڑاتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, ان کو کم کر کے پیش کرتے ہیں. دوستو اسی سورہ نمل کی آیت ہے, یہ ہے جناب 36 نمبر آیت. فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ. حضرت سلیمان علیہ السلام انہوں نے پتہ کیا کہا جب ان کو مال کی آفر کی گئی؟ انہوں نے کہا کہ مال سے میری مدد کرتے ہو, مطلب مجھے مال کا لالچ دیتے ہو تم لوگ. جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ بہتر ہے اس سے جو تم مجھے دینا چاہ رہے ہو. سلیمان علیہ السلام کو بہت بڑا رتبہ تھا, مطلب کوئی چھوٹے پیغمبر نہیں تھے. پیغمبر کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا, درجات میں فرق ضرور ہے, لیکن آپ نے اللہ کے انبیاء کو اس طرح کا بنا دیا ہے کہ اللہ کا نبی لوگوں میں اعلان کر رہا ہے کہ میں اپنی بیویوں کے پاس آج جاؤں گا, اور اللہ کا نبی وہ بھول رہا ہے, چیزیں بھول رہا ہے. آپ کی ہدایت کے لیے دعا کر سکتے ہیں. دوستو سورہ 7 کھولیں گے آپ. سورہ 7 کی آیت ہے 30. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا, کیا اچھا بندہ تھا, بے شک بہت رجوع کرنے والا تھا. نعم العبد, کیا بات. اللہ پاک تعریفیں کر رہے ہیں سلیمان علیہ السلام کی. حکومت دی, علم دیا, ہے نا, ہوا کو تابع کر دیا, جنات کو تابع کر دیا, مخلوقات کو تابع کر دیا. وہ سلیمان, اس کے بارے میں آپ اتنی چھوٹی سوچ رکھتے ہو کہ اللہ کا نبی لوگوں میں اعلان کر رہا ہے میں آج رات ساری بیویوں کے پاس فرداً سب کے پاس جاؤں گا, ان سے مباشرت کروں گا. یار آپ سوچ سکتے ہیں آپ کے والد صاحب کبھی سنا ہے انہوں نے کہ آپ کے سامنے کہا کہ آج میں آپ کی امی کے پاس جاؤں گا؟ اللہ کے پیغمبر کے بارے میں اتنا گھٹیا عقیدہ رکھنا. پھر آپ کہتے ہو جی یورپ والے تصویریں بنا رہے ہیں, وہ خاکے بنا رہے ہیں, ڈنمارک والے ہیں, یہ ساری گندگی تو یہاں سے ہی تو اٹھا رہے ہیں صحیح بخاری سے. اب وقت نہیں آ گیا کہ ہم اپنے بستر کے نیچے جھاڑو لگائیں تاکہ ہم پہ کوئی باہر والا انگلی نہ اٹھا سکے, ہے نا. دوستو ایک کتاب جو شروع سے لے کے آخر تک بالکل ٹھیک ہے, جس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہے, کوئی فالٹ نہیں ہے نا, وہ ہے اللہ کی کتاب قرآن شریف. میں سنی شیعہ جتنے بھی فرقے ہیں سب کو کتاب اللہ کی طرف واپس رجوع کرنے کی دعوت دیتا ہوں. انشاءاللہ صحیح بخاری کی روایات کا آپریشن چل رہا ہے, یہ آپریشن اسی طرح جاری و ساری رہے گا. بہت جلد اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیں, چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں. ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ. قرآن زندہ باد.